یہ بھائی جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ ان کے میں لگائی نا بس جو لوگ کھڑے ہیں پلیز تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کا ڈیکورم خراب نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تمام ہمارے آباد کے دوست اور دیگر ایسوسیشن سے فیڈریشن سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور پریس الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں السلام علیکم. جیسا کہ آج آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جو جمع ہوئے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری پر جو زوال آیا ہے اور جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے بالخصوص کراچی میں، تو اس کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ پوری انڈسٹری اس وقت جو ہے زیرو ہو گئی ہے. یہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا انیشیٹو تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، اس کو بوسٹ کیا جائے، اور پہلے ہی دن سے یہ کراچی میں زوال پذیر ہے. ملک کے دوسرے صوبوں میں اگر آپ پرمیشن لینے جائیں، اپروولز لینے جائیں تو دنوں میں گھنٹوں میں ہو رہی ہیں. اس کراچی میں مہینوں لگ جاتے ہیں، پیسوں کے معاملات سالوں لگ جاتے ہیں. ابھی فیڈریشن کی جو عمارت کے بارے میں ناصر ریاض صاحب نے فرمایا کہ وہ 1 سال سے اپروول پینڈنگ پڑی ہے. کراچی چیمبر کی بھی اپروول ہوئی ہے، چالان جمع ہوا ہے، لیکن اس کی اپروول نہیں دی جاتی اس لیے کہ ہم لوگ مال دینے کو تیار نہیں ہیں. تو اس وقت جو مین مسئلہ ہے، جو اس وقت نسلہ ٹاور اور اس کے علاوہ اس کے بعد باری ٹاور اور جو دوسرے ہیں، تو اس میں ہونا یہ چاہیے تھا. عزت مآب جناب چیف جسٹس صاحب، ہم سے گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہ پالیسیز اور وہ قانون اس قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا جو کانسٹیٹیوشن 1 کیا گیا. اسے بھی ایک چیف جسٹس نے کیا، اسے اپروو کر دیا. یہاں دوہرا معیار کیوں ہے؟ یعنی ریونیو چاہیے، کوئی کام ہے، آفت آ جائے تو کراچی کے لوگ، اور مصیبتیں ڈھانی ہیں، ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، ٹیکس کی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو وہ کراچی میں، اور کراچی کے لوگوں پر ہی روزگار تنگ کیا جا رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. یہ پالیسی یہاں کیوں ہے؟ اور صرف بلڈرز کے لیے کیوں ہے؟ وہ ادارے جو اتنے بڑے بڑے بغیر ماسٹر پلان کے کام کر رہے ہیں، جو شہر کے باہر اتنے بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں، 2 جائنٹ لوگ ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں، وہاں کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا؟ وہاں 25 منزلیں بغیر اپروول پلان کے کیسے عمارتیں بن رہی ہیں؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے ٹاور کھڑے ہوئے شارع فیصل پہ، پی ایف کا جو مال ہے، سینما ہے، اس کے بارے میں بم سے گرانے کی کیوں نہیں وہ آ رہی ہیں چیف جسٹس صاحب کی؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ صرف ہم پر ہی ڈی ایچ اے میں جو غیر قانونی مال بن رہے ہیں، کبھی پورٹ قاسم کیس کر رہا ہے کہ اس کی لینڈ ہے، تو وہ وہاں کیسے تعمیرات جا رہی ہیں؟ وہاں کیوں نہیں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا؟ اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. ہم تو اتنے 17, 18, 19 اداروں سے این او سیز اور اپروول لی جاتی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی اب تک؟ ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ جو حکومت اس وقت انہوں نے پالیسی بنائی ہے، اس پالیسی کے تحت ہمارے لوگ اپروولز لے رہے ہیں، تو ان اپروولز کے بعد ایسا جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کورٹ میں کہا گیا اور میری اطلاعات کے مطابق ایک سمری موو کی گئی، جو شہر سے باہر بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں ان کے لیے ان کو بتایا گیا کہ وہ وہاں اتھارٹی بنانا چاہتے ہیں. تو جب وہ ماسٹر پلان میں ہی وہ نہیں ہے اور وہ لے آؤٹ وہاں پاس ہی نہیں ہوا ہے، اور جو وہاں عمارتیں بن رہی ہیں ان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ تو اکراس دا بورڈ ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے. عسکری پارک بنا ہوا ہے، اس کے لیے آیا کہ وہاں جھولے ختم کر دیے جائیں. اتنی عسکری لینڈ، عسکری 1، عسکری 2، عسکری 3، ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ کب تک نہیں بولیں گے؟ اداروں کے نام نہیں لیں گے؟ یعنی طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور جو قانون پسند لوگ ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے. تو یہ دوہرا معیار کب ختم ہوگا؟ تو میں عزت مآب جناب چیف جسٹس پاکستان گلزار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں. ہم ریویو پٹیشن میں جاتے ہیں، کوئی انلیگلٹی اگر اس میں انہیں نظر آتی ہے تو وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارے ممبران کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے لوگوں کی طرف سے نہیں ہے. ہم تو کنسرنڈ اداروں میں گئے کہ بھائی یہ ہے پلاٹ، اس کی اپروول چاہیے، یہ ہم نے بنانا ہے، اور کنسرن ڈپارٹمنٹس اس کی اپروول دیتے گئے. اگر کہیں رکاوٹ آتی، کہیں کوئی منٹس میں لکھا ہوتا کہ بھائی اس میں یہ غیر قانونی چیز ہے،
تب آپ ہم سے کہہ سکتے تھے کہ وہ غیر قانونی ہونے کے بعد ہم نے وہ کام کیا. لیکن جب تمام اداروں جو اپروول دینے والے ہیں انہوں نے اگر اپروول دی ہے تو پھر اس میں بلڈر کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں خریدار کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں پھر ان اداروں کا قصوروار ہے اور ریکوری ہونی چاہیے, اور اگر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو ان کے خلاف, نہ کہ بلڈرز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسری بات, پنجاب میں ریگولرائزیشن کے لیے ساری چیزیں اپروول ہو گئی, جو انلیگل کنسٹرکشن تھی انہیں ریگولرائز کر دیا گیا. ہمارے لیے ایسا کیوں ہے؟ پھر یہ کراچی شہر ہے, اس کا جو نظام ہے وہ نظام جو ہے وہ 33, 35, 36, 37% جو ہے وہ بلدیات کے پاس ہے, باقی کنٹونمنٹس, اور اب وہ ان کنٹونمنٹ کا جواز کیا رہ گیا ہے اور وہ ان کے پاس ہے. تو سینٹرلائز کوئی ادارہ ہونا چاہیے جس کے پاس ہم جائیں, ہمیں بتایا جائے, جیسے کہ آباد کے ابو شیخانی صاحب نے, محسن نے پہلے بھی کہا کہ بھئی ہمیں بتایا جائے کہ بھئی ہم کس سے اپروول لیں جو قانونی ہوں. جو موجودہ ادارے ہیں ان سب سے تو اپروول لے لی, اس کے باوجود اس کو انلیگل قرار دے دیا گیا اور اتنا سخت آرڈر پاس کیا گیا کہ جو اس سے پہلے جس کی نظیر نہیں ملتی. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کارروائی کرنی ہے تو ان کے ساتھ کریں. اگر اس میں 200-250 گز 300 گز جو بھی انہیں لگتا ہے کہ غیر قانونی طور پر الاٹ کر دی گئی, جو ہمارے حساب سے قانونی ہے کیونکہ اس کی دستاویزات موجود ہیں, تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اتنے ہی گز کا کوئی ہم پلاٹ لے کے اور پارک بنا دیتے ہیں اور خدارا اس پہ نظر ثانی کی جائے. یہ لوگ یہاں آباد ہو چکے ہیں, یہ بن چکی ہے, اور یہ بنی کوئی ایک دن میں ایک رات میں نہیں بنی, یہ سالوں میں بنی ہے. تو اس وقت جتنے لوگ انوالو تھے ان اداروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ انصاف نظر آئے, اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس سے اپروول لیں جو ان کی نظر میں, جو سپریم کورٹ کی نظر میں قانونی ہو. کیونکہ ہم تو آج پھر چلے جائیں گے انہی لوگوں سے, ساری اپروول پلان لوگوں کی جمع ہے تو وہی اپروول ہم نے لینی ہے, انہی سے لینی ہے, اور پھر اسے غیر قانونی کر کے گرا دیا جائے گا. تو خدارا کراچی کے لوگوں پر, کراچی کی تاجر برادری پر رحم کیا جائے. اور میں عزت مآب جناب چیف جسٹس گلزار صاحب سے کہتا ہوں کہ کراچی چیمبر میں بھی ایک ہاؤسنگ اینڈ انڈسٹریز کی کمیٹی ہے, تو ہم اس میں آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, ہمیں ٹائم دیا جائے یا انٹروین کرنا چاہیں گے اور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ بھئی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس میں, جن لوگوں کا قصور ہے ان کو جو ہے سزا قرار, واقعی سزا دی جائے, نشان عبرت بنایا جائے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم قانون پسند, امن پسند لوگ ہیں. تو لہذا میری گزارش ہے کہ آپ اس ریویو پٹیشن کو جو ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر سنا جائے اور اس میں نظر ثانی کی جائے. شکریہ. جس طرح کل پرامن مظاہرہ ہوا اور اس پر شیلنگ کی گئی اور اس پر پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی, تو میں حکومت سندھ کے اس عمل کو, پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے عمل کو کنڈیم کرتا ہوں اور حکومت سندھ سے گزارش کرتا ہوں. سعید غنی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا لیکن وہ اسٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے. حکومت انہی کی ہے, انہی کے جو وزیر داخلہ ہوں گے, انہی کے لگائے ہوئے آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, انہوں نے ان کے کہنے پر کارروائی کی. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور آئندہ ایسے کسی عمل سے گریز کیا جائے, ورنہ پورے کراچی کی تاجر برادری سڑکوں پر ہوگی. اور اگر پھر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح, پھر نہ یہاں سے ٹیکس لیں گے, پھر کسٹم بھی بند, پھر آباد بھی بند, پھر چیمبر بھی بند, پھر سائل بھی بند, پھر سب بند. اور اگر بند کرنا ہے تو پھر ہم نے ایسے ہی کام کرنا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی ایسے کام پر کرنے سے مجبور نہ کیا جائے ہمیں کہ ہم پھر اسٹرائک پر چلے جائیں, اور وہ کام جو پہلے سیاسی قائدین اور سیاسی لوگ کرتے تھے اور ہم تاجر لوگ اس کے لیے آ جائیں. جب ہماری روزگار کو تنگ کیا جائے گا, ہمیں اس طرح پریشان کیا جائے گا, ہماری بے عزتی کی جائے گی لوگوں کی, وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. پھر وہ کوئی کورٹ ہے, پھر وہ کوئی ادارہ ہے, پھر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, پھر اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی اور ہم سڑکوں پر نکلیں گے. پھر جو آئین اور قانون اجازت دے گا وہ ہم کریں گے. شکریہ.
बहुत शुक्रिया। ये थे प्रेसिडेंट कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इदरीस मेमन साहब। अब हम दावत खिताब देंगे मोहतरम जनाब मौलाना बशीर अहमद फारूकी साहब को, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट जनाब मिर्जा इख्तियार बेग साहब, प्रेसिडेंट फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिर्जा इख्तियार बेग साहब, और उमर रेहान साहब, वाइस फॉर्मर चेयरमैन कराची, फॉर्मर चेयरमैन कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी जनाब मिर्जा इख्तियार बेग साहब और उमर रेहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक पकड़ लें जो था ये वाला माइक कौन सा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ पाकिस्तान के ट्रेड एंड इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा ग्रुप है यूबीजी, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, की नुमाइंदगी करते हुए कुछ अहम रेजोल्यूशन के पॉइंट है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि मोहसिन शखानी साहब को मुबारक हो। मेरी 30 साल की 35 साल की ट्रेड पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में ये पहली बार इतना मजबूत और इतना स्ट्रांग इज्तिमा हुआ है यहाँ पे, और हर तबका फिक्र के लोग आज टेबल पे आपके सामने बैठे हैं। उसमें फेडरेशन भी है, उसमें चैम्बर भी है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, उसमें मीडिया के सरबराह भी हैं। मैं समझता हूँ इतने स्टेक होल्डर्स का आज से पहले मैंने कभी ऐसा गेट टुगेदर नहीं देखा। रीजन इसका यह है कि आज हम सिर्फ बातें करके खत्म नहीं करना चाहते। मेरे मोहसिन शखानी को भी और तमाम आज के शुराका की रिक्वेस्ट है कि आखिर में एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। वो तमाम सिफारिशात जो लीडर्स पेश करेंगे जो जातियों के खिलाफ हैं, उनको एक रेजोल्यूशन की शक्ल में यहाँ पास किया जाए, और वो हमारा डॉक्यूमेंट है। अगर उसमें कोई अमल नहीं करता तो हम आज़ाद हैं, फिर हम फेडरेशन में भी आज़ाद हैं, हम चैम्बर में भी आज़ाद हैं सड़कों पे आने के लिए और अपना हक छीनने के लिए, मांगने के बजाय। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहले तो हुकूमत को हमें एक वो डिपार्टमेंट बताना है कि जो आखिरी डिपार्टमेंट हो, और उसका एनओसी के बाद फिर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया जा सके। हमें एक फोरम बताएं कि जब आपकी बिल्डिंग बन जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा, तो ये फोरम का जो अगर एनओसी आ गया तो आपको ग्रीन चिट मिल गई। फिर उसके बाद कोई भी इदारा, इवन अदालत उज़्मा, आपसे उस इमारत के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में इस तरीके नहीं कर सकती बातें जैसे अब हो रही हैं, और जो ज्यादती मुझे नजर आ रही है। दूसरी चीज, एक मौजूदा प्रोजेक्ट जो हैं, जिनके नाम अखबारात में हम पढ़ते सुनते रहते हैं और वो भी तलवार लटक रही है, हुकूमत एक एमनेस्टी दे और इन प्रोजेक्ट को रेगुलराइजेशन करने के लिए एमनेस्टी दे। आपने 4-4, 5-5 पैसों को, काला धन को सफेद करने की तो एमनेस्टी दी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के शोबे में अगर कहीं पे गलतियां हुई हैं या कहीं मिल मिला के किसी ने गलती करी है, वो लोग अब नहीं हैं अप्रूवल देने वाले, एनओसीज देने वाले, तो एक कंस्ट्रक्शन शोबे को भी एमनेस्टी दें कि वो अपनी इमारतें, अपने प्रोजेक्ट रेगुलराइज करा सके। अगर उसमें हम कामयाब नहीं होते तो फिर हतमी फैसला किया जा सकता है, लेकिन हमें कोई मौका दिए बगैर एकदम रातों रात सफाई नहीं कर सकते। ये 70 साल का गंध है जिसमें हर दौरे हुकूमत में मिलके गलत काम हुए हैं, और आज आप उनको निकाल के तोड़ के उसको सही नहीं कर सकते। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, रेजोल्यूशन का हिस्सा मोहसिन शखानी बनाए कि हमें कंस्ट्रक्शन शोबे को एक एमनेस्टी दी जाए, एक वक्त दिया जाए जिसमें हम उसको रेगुलराइज करा सकें, और वो रेगुलराइजेशन का कागज आने के बाद हमें ग्रीन चिट मिल जाएगी, और फिर बाद में उसको टूटने का या कोई इस तरह की खतरा नहीं होगा।
ایک چیز آخری میں ضرور کہنا چاہوں گا، کل جو پرامن جلوس پہ جس طرح سے لاٹھی چارج کیا وہ رات بھر ٹی وی میں پورے پاکستان کی ہم سب نے دیکھا. کل میں جرمن کونسل جنرل کے گھر پہ ایک ڈنر پہ تھا، وہاں ڈپلومیٹ پوچھ رہے تھے کہ یہ بزنس کمیٹی جو 70% ٹیکس آپ کی کراچی کا شہر دیتا ہے اس کے ساتھ یہ برتاؤ بزنس کمیٹی کے ساتھ. ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. تو میری اس میں ریزولوشن کا حصہ بنائیں کہ جس نے آرڈر دیا تھا شیلنگ اور ڈنڈے بازی کا، اس کے خلاف انکوائری کی جائے اور فی الحال اس کو سسپینڈ کیا جائے تاکہ کراچی میں جو ڈی ایس پی صاحب ہیں، اے ایس پی جمشید ہے، چلے جو بھی نام ہے، آغا ڈی ایس پی جمشید ہے، آغا اصغر اور رینجرز کے تھے نبی بخش. میں ریزولوشن کا حصہ یہی بنا رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے کل یہ ایکشن لیا، ہم ناموں پہ نہیں جائیں گے، نام تو آتے تھے، ہم بدلتے جاتے ہیں لوگ، وہ محکمہ جنہوں نے زیادتی کی ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ، عزت دار دوستوں کے ساتھ جو ٹیکس دیتے ہیں، جو اس شہر کی رونق بنانے کی ذمہ دار ہیں، ان کو جو کس طرح سے ٹی وی میں دکھایا گیا، میں اسے کنڈیم کرتا ہوں، بری طرح اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ریکویسٹ ہے میری آئی جی صاحب سے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ 2-3 گزارشات تھی. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کی میڈیا کوریج کے بعد ہماری آواز ان تمام لوگوں تک پہنچے گی جنہوں نے کراچی کو اونرشپ نہیں دی. یہ یتیم بد نصیب شہر وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو 67% ریونیو دیتا ہے. دونوں پورٹیں، پورا سامان امپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے. تمام بینک، تمام ادارے اس شہر کراچی میں ہیں، لیکن اس بد نصیب شہر کا اونرشپ کسی نے نہیں لی. ووٹ لے کے چلے جاتے تھے. پچھلے بار بھی 26 MLA، 16 MLA، 26 MPA جیسے گودوں میں ڈال دیا، لیکن اس شہر کو ہمارے بیسک رائٹ نہیں مل سکے. ہمارا ایک حقوق کے لیے جو ہم نے آواز اٹھائی اس میں کسی لیول پہ وہ چیز پوری نہیں ہو سکی. لہذا ہم آزاد ہیں. اگر یہ تمام زیادتی کراچی والوں کے ساتھ رہی تو میں کراچی کا باسی، قائد اعظم کے شہر کا باسی ہونے کے ناطے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پھر اگر ہم نے مشینوں کے سوئچ بند کرے، صنعتیں بند کی، چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہوا تو پورا پاکستان ہل جائے گا، کیونکہ خون کی شہرات، پاکستان کی معاشی شہرات یہ کراچی ہے، یہ کراچی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ کہ فارمر وائس پریزیڈنٹ مرزا اختیار بیگ صاحب. اب ہم تشریف آوری کے لیے دعوت دیں گے سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کو، اور ان کے ساتھ ساتھ CEO ARY پریزیڈنٹ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن جناب سلمان اقبال صاحب کو، اینڈ ڈیپٹی پریزیڈنٹ WMO محمود شیخانی صاحب کو. حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب، جناب سلمان اقبال صاحب اینڈ جناب محمود شیخانی صاحب. محسن بھائی سے درخواست کریں گے کہ وہ ساتھ ایک بار پھر ہم جو تاخیر سے کچھ ساتھی آئے ہیں ان سب کو یہاں ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پریس کانفرنس آباد کی جانب سے انعقاد کیا گیا ہے جو کنٹینیو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں جناب محسن شیخانی صاحب کا، چیمبر کامرس کے صدر، فیڈریشن کے صدر اور دیگر صدوروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج میرے شہر کراچی، جس کے بارے میں تقریباً 1 سال پہلے یہ دنیا نے رپورٹ دی تھی کہ پاکستان کا شہر کراچی دنیا کا یتیم ترین شہر بن چکا ہے، تو یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے کہ جو ملک کی شہر ہے اسے دنیا نے کہا کہ یتیم بن گیا ہے، کیونکہ اس کی آپ کے سامنے حالت موجود ہے.
اور دن بدن ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ روز میں نے چیف جسٹس پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی تھی، خدا ہمیں موقع دیں، ہم سے بات کریں، ہماری فریاد سنیں، جس نے یہ عمارت بنائی اس کو بلائیں، اس کے ساتھ جنہوں نے اپروول دی ان کو بلائیں، مکینوں کو بلائیں، اپنے چیمبر میں ان کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ جو 10 افراد پر حاکم بنا وہ جب قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے. اگر اس نے اپنی رعایا کو اولاد نہیں سمجھا تو اسے پھینک دیا جائے گا، اور اگر اس نے اولاد کا برتاؤ کیا تو اسے جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں شامل کیا جائے گا. جناب چیف جسٹس آف پاکستان محترم، آپ اس وقت اس ملک کی تمام عدالتوں کے بڑے ہیں. اگر آپ اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے جس سے رعایا کی چیخیں نکل جائیں، آج کئی برسوں سے جو لوگ وہاں مکین تھے ان کے مکانات کا اس طرح انہدام ہو رہا ہے. سب سے پہلی درخواست تو میں یہ کروں گا کہ ابھی جو مشینیں لگی ہوئی ہیں خدا نہ اسے روک دیا جائے، خدا نہ ان مشینوں کو روک دیا جائے، وہ بہت نقصان ہو رہا ہے. اگرچہ یہ آپ کی عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن آپ کی سپریم کورٹ نے ماضی میں جو فیصلے دیے تھے اس میں آپ ہی نے جو ہے جناب چیف جسٹس ثاقب صاحب نے اس شہر کو 2 سال تک کے لیے باؤنڈ کر دیا تھا کہ یہاں کوئی 2 منزلہ عمارت کے بعد نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں کی حالت ایسی ہے کہ مزید نہیں بنایا جا سکتا. اسی چیف جسٹس صاحب نے پھر 2 سال کے بعد اس کو اپروو کیا. تو پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ کرنے کے بعد فیصلے کو واپس لے سکتے ہیں. تو جب ثاقب صاحب نے یہ فیصلہ واپس لیا تھا تو آپ کو بھی لینا چاہیے. پاکستان کے ایک بڑے متحرک چیف جسٹس آپ گزرے ہیں ثاقب صاحب. تو جناب اعلیٰ پہلی درخواست تو میری یہ ہے کہ جو میں ابھی نسلہ سے گزرا ہوں، دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. اتنا بدحال ملک جس کی کرنسی جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا بن چکی ہے. آج پاکستان کا روپیہ لے کر ہم ملک سے باہر اگر جائیں 2-5 ہزار میں بھی تو کوئی منی ایکسچینج اس کو کیش نہیں کرے گا کہ ہم روز دن بدن گر رہے ہیں. تو ہماری حالت تو ایسے حالت میں کیا حالت کھانے کی ہو گئی ہے. آٹا کتنا مہنگا ہو گیا، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو گیا. یہ جو ادارے ہیں میرے ساتھ پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے میمنوں کے امام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے سلمان صاحب، آج ان کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ پوری دنیا میں جتنی میمن کمیونٹی ہے یہ اس کے صدر ہیں، آپ جو ہے WMA کے صدر ہیں، یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے حالات کتنے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. تو خدا را سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی ان مشینوں کو روکیں. مانا کہ یہ الفاظ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. ہم توہین عدالت نہیں کر رہے، ہم آپ سے فریاد کر رہے ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ دن بدن اتنی تیزی کے ساتھ اس کو منہدم کیا جا رہا ہے. یہ عمارت ہی نہیں بلکہ کراچی کے دل کٹ رہے ہیں، اور یہ شہر جو ہے آپ کی شہرگ ہے، اور دنیا میں اس کا ایک مرتبہ نام تھا، اور ہر سال اس کا مرتبہ گرتا چلا جا رہا ہے. جیسے کہ میرے دوستوں نے بتایا کہ اب اس شہر کا بزنس 20% رہ گیا ہے. اور کراچی کے علاوہ کیا آپ نے عمارتوں کو ریگولائز نہیں کیا ہے نا؟ جب ایک پریکٹس جاری ہے، ایک پریکٹس پاکستان کے اندر جاری ہے، عدالتوں نے اس پریکٹس کو اپنایا ہے، تو جب دوسرے شہروں میں اسلام آباد میں ریگولائز ہو سکتی ہیں چیز عمارتیں، لاہور ہو سکتی ہیں، تو آخر کراچی نے کون سا ستم کر دیا، کون سا ظلم کر دیا، کون سا بگاڑ کر دیا؟ کراچی نے آپ کا کیا لے لیا کہ کراچی کے ساتھ، اور خود میرا چیف جسٹس عزت ناب اس کراچی کا باشندہ ہے. تو جناب اعلیٰ انسان اپنے پڑوس کا تو ذرا خیال رکھتا ہے. یہ آپ کا پڑوس ہے، یہ آپ کا پڑوس ہے. پڑوس کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ میرے پاس جبریل امین بار بار پڑوسیوں کے حقوق بتانے کے لیے آتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو اللہ تعالیٰ وراثت میں بھی حقدار بنا دے گا. یعنی اس طرح انسان مر جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کی وارث بنتی ہے نا. تو اتنا بڑا مرتبہ پڑوسیوں کا ہے. تو جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کا پڑوس کراچی ہے، خدا ہم پر رحم کرے. اس کا انعدام بھی رکوائے بڑی تیزی کے ساتھ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. ہماری درخواست
بار بار رہے گی. آپ اس کو مت سمجھے گا کہ یہ توہین عدالت ہے، یہ فریاد ہے، یہ درخواست ہے، یہ التماس ہے، یہ آپ سے بھیک ہے کہ میرے شہر کے ساتھ یہ کچھ نہ ہو. اور بقیہ جو معاملات ہیں جو سا کہ میرے ساتھیوں نے بتایا اس پر عمل کیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ سلمان صاحب بھی میرے ساتھ چند جملے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سب دوست محسن شیخانی صاحب، فیڈریشن چیمبر کے پریزیڈنٹس، ہماری میڈیا، میں آپ سے صرف ایک چیز پہ زیادہ وزن ڈالوں گا کیونکہ ہمارا تعلق میمن برادری سے ہے، ہمارا تعلق میڈیا سے ہے، ہمارا تعلق بہت سارے اور بزنس سے ہے. یہ جو پاکستان کی میڈیا ہے جو 20 سال سے آزاد ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں اوور ٹرن کی ہیں. انہوں نے ان کی جد و جہد سے پاکستان کے اندر بہت کرپشن کم ہوا ہے. بہت کرپشن کو ہم نے سامنے دکھایا ہے. میں آج پوری میڈیا سے، پاکستان کی پوری میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو بھی آپ لوگ اٹھائیں. آپ لوگ اٹھا رہے ہیں، مجھے پتا ہے کل سے آپ سب بھائی لگے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے کل جب شیلنگ ہوئی تھی اس میں کافی ہمارے میڈیا کے لوگ تھے جو زخمی ہوئے تھے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں میڈیا کے اندر، ہم نے بہت سارے غلط فیصلے اور بہت سارے فیصلوں کو تبدیل کیا ہے. یہ مسئلہ صرف نسلا ٹاور کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے شہر کراچی کا ہے. جیسے سب بھائیوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کا حصہ ہے، کراچی کوئی اور شہر نہیں ہے اس ملک کا. کراچی نہ صرف کہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہے بٹ پاکستان کا دل ہے. اور اگر یہ دل دھڑکنا بند ہو گیا تو کراچی پاکستان چلنا بند ہو جائے گا. جیسے کہ فیڈریشن نے کہا، کراچی چیمبر کامرس نے کہا کہ 60% آف ویلتھ ایگریگیشن کراچی سے ہوتی ہے. جابز پورے پاکستان سے لوگ کراچی آتے ہیں نوکریوں کی تلاش میں. کراچی وہ ہب بن گیا ہے جہاں صرف کراچی والے، سندھی، میمن نہیں، پورا پاکستان بستا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دل ہے. میں ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جیسے ہم نے کل کہا، جیسے ہم آج کہہ رہے ہیں، آج ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں، ایک اور دفعہ ہماری سنوائی سن لیں. نسلہ ٹاور کے اوپر نہیں سنیں، آپ پورے کراچی کے مسئلوں پہ ایک دفعہ ہماری بات سن لیں. جب کراچی میں بارشیں ہوئی تو ہمیں یہ وعدہ کیا گیا کہ اب دیکھیے گا انشاءاللہ ہم نے ایک کمیشن بنا دی ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا ہے. میں نے تو ابھی تک کچھ دیکھا نہیں ہے کہ اس بارشوں کے بعد کوئی چیز ٹھیک ہوئی ہو یا اس چیز پہ کوئی فرق پڑا ہو. آپ نے ہمیں کراچی کو بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے. ہم کیا کریں؟ ہم کراچی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، ہم جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں. نہ ہمارے پاس یہاں پانی ہے، نہ ہمارے پاس یہاں بجلی ہے، نہ سڑکیں ہیں. تو اب یہ رہ گیا ہے کہ ہم یہاں پہ کام بھی نہیں کر سکتے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان، اوورسیز پاکستانیز، ہم کہتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ لائن پاکستان. جو فورن انویسٹر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کراچی میں یہ حال ہے، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، وہ پاکستان سے دور ہو جائے گا. جب اس کو یہ پتا ہے کہ کراچی کے تاجر، خود کے لوکل تاجر اگر سیف نہیں ہے بزنس کرنے کے اندر، تو ہم اوورسیز پاکستانی یا انٹرنیشنل انویسٹرز کیسے سیف ہوں گے؟ تو خدایا میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو ابھی یہاں نہ چھوڑیں، اس چیز کو آگے لے کے جائیں. اور میڈیا میں وہ طاقت ہے کہ یہ سب کو تبدیل کر سکتی ہے، سوچ بھی تبدیل کر سکتی ہے. اور چیف جسٹس صاحب آپ ہیرو بن جائیں ہمارے شہر کا، اور ایک دفعہ سسٹم بنا کے ہمیں دے دیں. ایک دفعہ سسٹم بنا کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ ہم سسٹم پہ کیسے نہیں چلتے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. یہ تھے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب اور جناب سلمان اقبال صاحب. اب ہم آگے آنے کے لیے دعوت دیں گے MQM پاکستان کی رہنما، MQM پاکستان کے رہنما جناب عامر خان صاحب، جناب وسیم اختر صاحب اور جناب فیصل سبواری صاحب. ہم تمام معزز مہمانان گرامی کی جشن برادری کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے شارٹ نوٹس میں یہاں تشریف لائے، اور جو متاثرین ہیں ناسلا ٹاور کے اور دیگر
प्रोजेक्ट के, उनके साथ चर्चा की कि आपने यहाँ शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाद का मोहसिन शेखानी साहब, सलमान इकबाल साहब, दीगर जो तमाम दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ नस्ला टावर के मुतासरीन और ताजिर बिरादरी के साथ इजहारी यकजहती के लिए आज की ये नशिस्त रखी है, आपका शुक्रिया। नस्ला टावर के रिहायशी अफराद को इस बात का बखूबी इल्म है, और जो बिल्डर भी हैं और आबाद के रहनुमा भी हैं, कि एमके पाकिस्तान ने जून के महीने में वजीर आजम पाकिस्तान से भी ये दरख्वास्त की कि आप जिस तरीके से इस्लामाबाद में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को रेगुलराइज किया गया है थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के नाम पर, इसी को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाक पाकिस्तान बतौर इंटरवीनर जाए। वजह उसकी ये थी कि उस वक्त तक एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन हमारी तरफ से इंटरवीनर बनने की इस केस में, और जो केस है 2009 का, नेमतुल्लाह खान साहब ने जो जमात इस्लामी के रहनुमा भी थे, उन्होंने कराची के पार्कों और नालों पर तजावुजात की शिकायत करते हुए एक पिटीशन दायर की थी। बदकिस्मती के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन का दायरा कार इतना बढ़ाया कि अब जिसका दिल चाहता है कहीं पर शिकायत लगाकर और ये नस्ला टावर जैसी निशान इबरत बनाने की कोशिश होती है। अलादीन पार्क उसी पिटीशन का एक हिस्सा था। हमने कहा कि हमें इसमें इंटरवीनर बनना है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बार फिर गए, फिर रिजेक्ट हो गया। हमने ये इस्तदा की वजीर आला सिंध से भी कि बराए मेहरबानी हुकूमत सिंध इस पर कोई फर्म कमिटमेंट करें। वजह उसकी साफ है, जो यहां बहुत सारे लोगों ने बात की, सबके इल्म में है कि जिस शहरी ने यहां फ्लैट खरीदा है, कब्जा नहीं किया है, आके किसी सियासी पार्टी का, किसी मजहबी जमात का, किसी मजार का, किसी और चीज का झंडा नहीं गाड़ा है, बाकायदा एनओसीज देखकर बैंकों के जरिए खरीदो फरोख्त हुई है। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, और जो मुताल्लिका इदारे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, इलेक्ट्रिक, सबकी जानिब से इजाजतनामे देखकर खरीदा है, पैसे देकर खरीदा है, कब्जा नहीं किया। उन लोगों के साथ वो सलूक ना किया जाए कि जो इस कराची शहर में कब्जा करने वालों के साथ भी नहीं किया जाता। ये बैठे हैं यहाँ मोहसिन शेखानी साहब, ये बखूबी जानते हैं 1985 में बनी थी गोट आबाद स्कीम कि जी कोई 280 के करीब कदीमी गोट हैं, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। 1985 एक तरफ, गुज़िश्ता बरस तक नए नए गोट बनाकर सिंध हुकूमत चाहती है उनको बैक जुम्बिश कलम रेगुलराइज कर देती है, पानी का भी कनेक्शन देते हैं, बिजली भी देते हैं, गैस भी देते हैं, कोई पिटीशन नहीं जाती उनके खिलाफ, कोई अदालत उनके खिलाफ नहीं जाती। और अगर आप सफेद पोश हैं, शरीफुन नफ्स हैं, कानून पसंद हैं, आप पैसे देकर खरीद रहे हैं सरकार के रियासत के हुक्मनामे देकर, तो आपके साथ ये सलूक किया जाएगा। इसलिए जरूरत है कि हुकूमतें इसमें इंटरवीनर बने, इसलिए जरूरत है कि हुकूमतें कहें कि हम पुलिस को नहीं भेजेंगे, हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कनेक्शन काटने से रोकेंगे, हम बिजली का, गैस का कनेक्शन नहीं काटने देंगे। 70 और फैसले हैं अदालतों के, कब्जों के या नाजायज शिकायत के खिलाफ के वहां तोड़ा जाए। टूटता है तो अलादीन पार्क तोड़ दिया गया या नस्ला टावर तोड़ दिया गया, शीरी जिना कॉलोनी और 10,000 किस्म की मिसालें हैं। और मैं इस बात को भी नहीं मानता माजरत के साथ कि द टेल ऑफ टू कराचीज, द टेल ऑफ टू टावर्स, कि इस्लामाबाद में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रेगुलराइज हो गया और यहां नस्ला टावर नहीं हो रहा। इसी कराची के अतराफ में बहरिया टाउन को इसी सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज किया है, 485 अरब का जुर्माना लगाया है, लेकिन कहा कि ठीक है जी बिस्मिल्लाह। क्यों? कहा कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है। यहां थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं है, यहां लोग नहीं रहते, या इसलिए कि ये बाअसर नहीं है, बारुसूख नहीं है, किसी आम आदमी का अपार्टमेंट नहीं है,
किसी आला इदारे के अहदेदारों का यहां पर अपार्टमेंट नहीं है। ये ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है अदल की। अदल ये नहीं हो सकता कि एक ही बुनियाद पर फला चीज जायज और उसी बुनियाद पर दूसरी चीज नाजायज। अगर तो नाले पर कब्जा गुजर नाले, औरंगी, महमूदाबाद वालों ने किया, गलत किया, लेकिन रियासत आईने पाकिस्तान में कहती है कि आपको छत दी जाएगी हर शहरी को, तो छत देना काम था। जिस तरह जब लियारी एक्सप्रेस वे बना था तो प्लॉट भी दिए गए, पैसे दिए गए। माजरत के साथ इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री की पार्किंग भी नाले के ऊपर है। पार्किंग नाले के ऊपर है इसी सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री की। यकीनन जज साहिबान ने नहीं बनाई, यकीनन किसी शहरी इंतजामिया, किसी हुकूमत ने नहीं बनाई, लेकिन बनी हुई है। गुजर नाले पर बैठा हुआ आम आदमी बिलखता हुआ सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में यह पार्किंग पहले करीब आती है या गुजर नाला पहले करीब आता है। यह मसला है अहलियाने कराची का जनाब। इसलिए आपसे इस्तदा है, हम तो गए बाहर, ये भी गए, सब गए, मुख्तलिफ लोग गए होंगे और सब दर्दमंद हैं कि यह रिवायत शुरू होने से पहले ही खत्म की जाए। वरना इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि कौन पाकिस्तान की हुकूमत के रियासत के एनओसीज पर यकीन करेगा। क्या हर आदमी से आप ये तवक्को करते हैं कि मेरे पास एनओसी हो, बिल्डर मुझे एनओसी दिखाए कि जिसमें लोकल गवर्नमेंट का बिल्डिंग कंट्रोल के एनओसीज हूं? मैं कहूं नहीं, मैं पहले सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, वो मुझे बताएगी कि मैं यहां फ्लैट खरीद सकता हूं, घर बना सकता हूं या नहीं। ये नहीं हो सकता। हम में से बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के वकला की फीस तक देना अफोर्ड नहीं कर सकते। जनाब, अदालत से यह दरखास्त है, यकीनन आइन की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन आइन इक्वालिटी का, मसावात का कहता है। जो मसावात 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में हुई, जो बहरिया टाउन में हुई, वही नस्ला टावर में और कराची की दीगर साइटों पर होनी चाहिए। आइन आपको इख्तियार देता है कि आप सो मोटो एक्शन लें। आपसे दरखास्त है कि जनाब, सो मोटो एक्शन के लिए इससे बड़ी और क्या बुनियाद होगी कि अक्रॉस पार्टी लाइंस तमाम तबका है फिक्र मौजूद हैं और आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आपके रजिस्ट्रार के कान पर जूं रेंगनी चाहिए और आप तक ये बात आनी चाहिए कि इस पे सो मोटो लिया जाए, फुल बेंच बनाई जाए, नजीरें आप ही की कोर्ट की। हमने तो पाकिस्तान की अदालत में देखा है, बरतानिया की, भारत की कोर्टों की नजीरें पेश की जाती हैं। मैं तो 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के 2 फैसले नजीर के तौर पर पेश कर रहा हूं। शाहराह दस्तूर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, बहरिया टाउन, कराची। इससे आगे की बात नहीं कर रहा। यह आपसे दरखास्त है जनाब, इस्तदा है कि अदल के नाम पर, अदल वही है कि जिसमें सबके साथ यकसा सुलूक रवा रखा जाए। यहां पर कराची वालों के शिकवे हैं, ये जायज शिकवे हैं, कोई हुकूमत मरहम नहीं रख रही। आपसे तवक्को है कि आप तो मरहम रखिए। क्यों? क्योंकि आप अदल करेंगे, आप सियासत नहीं करते, इसलिए आपसे तवक्को है। इसलिए हम सब यहां पर खड़े हुए हैं, जमा हुए हैं, आवाज लगा रहे हैं। हम अदालत से दरखास्त कर रहे हैं कि आपके फैसले अदल की बुनियाद पर होंगे तो रहती दुनिया तक लिखे जाएंगे। और ये दरखास्त आपसे करना कोई तौहीन अदालत नहीं है जनाब। हम आपके सामने खड़े हुए हैं, इस पाकिस्तान में नजीरें हैं। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की छत फैला ली है, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जंगलों पर मैले कपड़े लटका दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो दरखास्त कर रहे हैं आपसे। लेकिन क्या यह रिवायत है कि जो ताकत की बुनियाद पर अदालतों पे चढ़ दौड़े उसकी बात सुनी जाए, और जो लोग शुरफा के तरीके से कानून और आइन के दायरे में रहकर बात करें उनकी बात नहीं सुनी जाए? तो यकीन जानिए कि कल के आने वाला पाकिस्तान और कल का कराची आज से ज्यादा इनस्टेबल होगा, आज से ज्यादा अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। यह आपसे दरखास्त है और इंतहाई शर्मनाक है जो कल पुलिस ने किया। मैं इस बात को नहीं मानता, किसी पुलिस अफसर में नहीं है इतनी जुर्रत कि वो वजीर दाखिला के पूछे बगैर ऐसे यहां पर आकर लाठीचार्ज कर सके। हम पर हुए ना माजी में, हम पर हुए माजी में। मजाल है, जवाब दे आईजी। आप
آپ عوام کے خادم ہیں, آپ کو پیسے ہمارے ٹیکسوں سے ملتے ہیں جو آپ کی تنخواہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے. یہ ڈھکوسلے بازی اگر کوئی کر لے حکومت میں تو ایسا ہو نہیں سکتا. کیا سپریم کورٹ کے رجسٹرار براہ راست یہاں کے ڈی ایس پی کو کہہ رہے تھے کہ جا کے مارو؟ چین آف کمانڈ ہے پولیس کی, اس کے جواب میں وزیر داخلہ ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ ہیں. آپ سے جواب دہی بنتی ہے. کیسے لوگوں کو مارا یہاں پر؟ یہاں کیا کر رہے تھے؟ گولی چلا رہے تھے. یہاں پر پولیس والوں کو مار رہے تھے. یہاں پر تھانوں پہ حملہ کر رہے تھے. یہاں پولیس موبائلوں پہ قبضہ کر رہے تھے. اپنے حقوق کے لیے بات کرنے آئے, آپ یہاں پہ گولی چلائیں, ڈنڈے ماریں ان لوگوں کو جو آپ کی پوری کابینہ سے بڑھ کر ٹیکس دیتے ہیں. ان لوگوں کو آپ مارے, شرم آنی چاہیے آپ کو. اور پرائیویٹ پراپرٹی میں کھڑے تھے. اور آخری بات, سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف یہ نہیں کہا کہ گرا دو فلاں چیز کو, گجر نالے کے لیے بھی یہ کہا, نسلا ٹاور کے لیے بھی کہا. حکومت کو کہا ہے معاوضہ دیں, مارکیٹ ریٹ کے اوپر دیں, کمپنسیٹ کریں. حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسے کس بات کے نہیں ہیں؟ 275 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے اس صوبے کا. 350 ارب روپے کراچی شہر سے انڈائریکٹ ٹیکس جمع ہوا ہے پچھلے سال. جتنا پورے سندھ سے زرعی انکم ٹیکس جمع نہیں ہوا, اس سے زیادہ کراچی والوں نے ٹریفک چالان دیا ہے. اس حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمیں دے دیں, ہم صرف ٹریفک چالان سے یہاں کے لوگوں کی جو ہے کمپنسیشن کر دیں گے. تو کمپنسیشن کرے حکومت. یہ زیادتی ہے کہ آپ کہیں میں توڑوں گا, پیسے نہیں دے سکتا. اور فی الوقت یہ جو ہو رہا ہے رات میں چوری چھپے اس کو توڑ رہے ہیں. توڑنا ہے, میں نام لے سکتا ہوں, سیاسی بات ہو جائے گی کہ کس کس کے محل بنے ہوئے ہیں کراچی میں, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. وہاں جا کر توڑنا شروع کریں. اگر آپ نے عوام کے لیے توڑنا ہے, یہ کسی نالے پر قائم نہیں ہے, یہ کسی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر قائم نہیں ہے یہ عمارت, بلکہ یہ لوگوں کی حق حلال کی کمائی ہے. اس لیے اس کے اوپر کارروائی سندھ حکومت اگر ذرہ برابر بھی درد مند ہے ہوگی شاید, لیکن اپنے عمل سے ثابت کریں جناب, بیانات سے ثابت نہ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. پاکستان کے رہنما جناب فیصل سرکاری نے میڈیا ٹاک کی. نیکسٹ ہم جو دعوت دیں گے میڈیا ٹاک کے لیے وہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جناب خرم شیر زمان صاحب, جناب علی عزیز گیگی صاحب, جناب رشید گوڈل صاحب اور جناب محترم حسن بخشی صاحب میڈیا ٹاک کے لیے تشریف لائیں. اینڈ نواز مندوخیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ. اور ایک بار پھر جو ساتھی یہاں ہماری سول سوسائٹی کی یہاں آئے ہوئے ہیں, الاٹیز, متاثرین اور کلائنٹس, ہم ان سب کو یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور گزارش کریں گے کہ پروگرام کے اختتام گوڈ بنا دیتے ہیں 73 کی سوسائٹی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ. جی آواز آ رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان, یہ مائک بند ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا مائک؟ یہ لال والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آباد کا, جنہوں نے آج یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو بلایا اور ہماری نمائندگی دی ہے ہمیں یہاں پہ, تاکہ جو پوائنٹ آف ویو ہمارا ہے وہ بھی کم سے کم اس کو شیئر کر لیا جائے. کچھ دوست ہمارے ایسے تھے جنہوں نے شاید تاثر ایسا دیا ہے کہ شاید پی ٹی آئی یہاں پہ موجود نہیں تھی ہے ان تمام معاملات کے اندر, سلسلے کے اندر. تو میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ پہلے دن سے تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایس نسلا ٹاور کے ریزیڈنٹس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور کل جب یہاں پر آباد بھی رات کو آئی تو محسن بھائی سے میری بات ہوئی, حسن بشیر صاحب سے بات ہوئی, تو کل رات کو بھی ہم یہاں پر موجود تھے. کچھ چیزیں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ہم سخت الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں سندھ پولیس کی, جو رویہ رات کو ان کا تھا, جو رویہ کل شام میں, کل دوپہر میں ان کا تھا, اور جس طریقے سے یہاں پر نسلا ٹاور کے ریزیڈنٹس کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا ہے, ان کو ڈنڈے مارے گئے ہیں, آباد کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے, آباد کے ممبرز کے اوپر جو ہے ڈنڈے مارے گئے. میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ کل رات کو میں نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی کا جب اجلاس ختم ہوا تو وہاں پر آ کے باہر کچھ منسٹرز نے یہ بولا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے یہاں پہ سندھ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا, اور یہ کہا کہ اندر جیمرز لگے ہوئے ہیں.
میں سندھ اسمبلی کا ممبر ہوں اور ہمیں معلوم چل رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. حکومت سندھ کے جتنے ممبرز ہیں ان کے کانوں کے اوپر فون لگے ہوئے تھے مسلسل طور پر, اور مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے کہ سندھ اسمبلی کے اندر سے بیٹھ کر یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ سبق سکھاؤ اور ڈنڈے مارو, کیونکہ فون وہاں پر بند نہیں ہوتے ہیں, فون وہاں پر چل رہے ہوتے ہیں. فون بند ہوتے ہیں تو اپوزیشن سائڈ پہ جیمرز لگے ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ سائڈ پہ جیمرز نہیں لگے ہوتے ہیں, وہاں پر ان کے فون چل رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں سخت الفاظ میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ کل کراچی کے ایڈمنسٹریٹر نے یہ بات بولی ہے کہ اگر یہ بلڈنگ ٹوٹ رہی ہے اور اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے انلیگل تو اس کا ذمہ دار بلڈر ہے. یہ سٹیٹمنٹ کل ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے آنا کراچی کی, یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک بات ہے. کیونکہ دیکھیں میں سیاسی آدمی ہوں, میں بات کو گھما پھرا کے نہیں کروں گا. میں نے جو بات کرنی ہے یہاں پہ میں ڈائریکٹ بات کروں گا. میں اپنی جماعت کی ادھر نمائندگی کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے دن سے جس دن سے یہ چیف جسٹس صاحب کا حکم نامہ آیا کہ نسلہ ٹاور کو مسمار کر دیا جائے, اسی دن سے ہم نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب اگر آپ کو مسمار کرنا ہے تو اس وقت کے ڈی جی کو مسمار کریں نا. جس ڈی جی نے, اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی نے, جس نے بلڈر کو اجازت دی, مسمار کرنا ہے تو ان تمام ڈائریکٹرز کو مسمار کریں جنہوں نے مال لیا. کوئی کراچی کے اندر ایسی بلڈنگ نہیں ہے جب تک گھٹنوں تک نہ ٹیک دیں بلڈر کو, جب تک بلڈر ادھر ان کے جیب نہ بھر دے, جب تک بلڈر کروڑوں روپے ان کو نہ دے دے. میرے بہت سارے بلڈر دوست ہیں, ایک ایک روپے کا مجھے پتا ہے کہ کون کون سی بلڈنگوں پہ کتنا کتنا مال اکٹھا کیا گیا ہے. کوئی بلڈنگ ایسی نہیں بنتی جس کو کم سے کم 5 سے 6 کروڑ روپے یا 10 کروڑ روپے رشوت نہیں دی جائے. جتنی بڑی بلڈنگ ہوگی اتنا زیادہ مال دیں. تو چیز جب سے سب سے پہلے مسمار, اگر آپ اس وقت کے ڈی جی کو, ڈائریکٹرز کو, اس وقت کے منسٹر کو کرتے جو کہ ذمہ دار تھا. بلڈر کا کیا قصور ہے؟ بلڈر کو این او سی ملی, بلڈر نے تمام جو فیس دینی تھی وہ فیس جمع کرائی. اس فیس کو جمع کرانے کے بعد وہاں پہ ریزیڈنٹس آئے, انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع کنجی, کسی نے زیور بیچا ہوگا, کسی نے قرض لیا ہوگا, کسی نے کسی سے ادھار لیا ہوگا, زندگی بھر کے خون پسینے کی محنت سے انہوں نے جا کے یہاں پہ اپنا گھر تیار کیا. میں ان سے ملتا رہا, میں ان کے پاس آتا رہا. آنسو عورتیں بھی نکال رہی تھی, بچے بھی آنسو نکال رہے تھے کہ ہم کہاں پر جائیں گے. اب وہ ان کی زندگی بھر کی کمائی جو یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ اگر پیسے دلوانے ہیں تو آج کی قیمت کے پیسے دلوائیں یہاں کے ریزیڈنٹس کو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ دے گا کون؟ ہماری نظر میں یہ پیسہ ذمہ داری ہے حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. حکومت سندھ پیسہ دے, اس بلڈنگ کو لے لے. مسمار کرنا تو پھر بھلے مسمار کرے, لیکن سب سے پہلے ان کی جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, ان کو پیسہ دیا جائے. آپ بلڈرز کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ میری نظر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو انیشیٹو تھا کہ پورے پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایک ایسی انڈسٹری ہے جو پورے پاکستان میں روزگار دے سکتی ہے, بے روزگاری کے اندر کمی لے کر آ سکتی ہے, ایک بزنس کا پورا ماحول بن سکتا ہے, وہ آگے بڑھ سکتا ہے, تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سندھ کے اندر جس طریقے سے شیخانی صاحب نے بتایا کہ 300 ایپلیکیشنز ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں. 300 ایپلیکیشنز. اس کا کیا ریزن ہے؟ سسٹم نہیں چل رہا ہے. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ سسٹم سیٹ نہیں ہو رہا ہے, وہ پیسے دینے کا شاید سسٹم سیٹ نہیں ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا ان کو کتنے مال کی ضرورت ہے, کتنا پیسہ چاہیے. سو جو حالات صبح سندھ کے اندر چل رہے ہیں یہ دن بہ دن خراب ہوتے جائیں گے, یہ برائی کی طرف جاتے جائیں گے. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے جو ہے 26 ایم پی ایز دیے ہیں, 16 ایم این ایز دیے ہیں. وہ صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر جگہ تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے. کوئی بزنس کمیونٹی یہ نہیں کہہ سکتی ہم موجود نہیں ہیں. آج سے ایک ہفتے پہلے, 10 دن پہلے صدر میں کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے. برباد ہو گئے وہ خاندان, پورے 500 دکانیں جل کر راکھ ہو گئی ہے. ایک سندھ حکومت سے شخص ان کی گھر پر, ان کی دکان پر ایک آدمی نہیں گئے جا کے بولے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, ہم آپ کی بحالی کر کے دیتے ہیں. تحریک انصاف وہاں پر کھڑی ہوئی ہے, تحریک انصاف کا ایم این اے اور ایم پی اے 500 دکانوں کو کی مکمل مرمت, رنگ روغن, ان کی لائٹیں, ان کا فرش پورا مکمل کر کے ان کو واپس ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہی ہے. تو لہٰذا یہ کہہ دینا اور یہ الزام لگا دینا کہ نہیں کھڑے, یہ بہت نامناسب بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے نامناسب چیز ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ چیزوں کو کلیئر کرنا ضروری ہے.
وہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سندھ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد جمع کرائی اور تحریک انصاف نے جو ہے اس قرارداد کو اس کی مذمت کری اور پھاڑ کے پھینک دیا. نسلا ٹاور کے لیے ہم نے قرارداد ڈالی. ہم عوام کو بتائیں تو صحیح کہ اس قرارداد میں لکھا ہوا کیا تھا. اس قرارداد میں کہیں پہ نسلا ٹاور کا ذکر نہیں تھا. منسٹر صاحب کا مجھے فون آیا, بولا خرم آپ کیا سمجھتے ہیں نسلا ٹاور ٹوٹنا چاہیے؟ میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. ہم اس کے حق کے اندر قرارداد لے کر آ رہے ہیں, آپ سپورٹ کریں گے؟ میں نے کہا 100% کریں گے. جب قرارداد ہمارے پاس آتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ صوبے سندھ کے اندر جتنی بھی 2 نمبریاں ہوئی ہیں, مطلب جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سب کو ریگولرائز کرا دیا جائے. کیا آپ ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے اگر ساری 2 نمبریاں ان کی ہم ایک قرارداد کے اوپر سائن کرتے ہیں, بولیں گے ہاں ٹھیک ہے معاف ہے سب کچھ ہونے دیں؟ ہم نے کہا آپ کے پاس اگر نسلا ٹاور کو اپنے ریگولرائز کرانا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ پبلک انٹرسٹ میں اور 10-12 بلڈنگیں 20 بلڈنگیں آپ وہ نام لکھ کر دیں, ایک کمیٹی بنائیں, کمیشن بنائیں, ہم اس میں بھی تیار ہیں کھڑے ہونے کے لیے. لیکن صوبے سندھ کے اندر آپ اپنے 5 دوروں کے اندر 13 سال کے اندر آپ کے جتنے کالے کرتوت ہیں اس کے اوپر ایک قرارداد کے اوپر تحریک انصاف جو ہے وہ سگنیچر کر کے آپ کو جو ہے وہ گرین سگنل دے دیں, یہ پاسبل نہیں ہے. سو یہ بتانا بھی ضروری تھا کیونکہ ہمارے خلاف ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی تھی. میں عباد سے یہ کہوں گا, میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب سندھ کے حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے اس بات کا انتظار کرنا ہے کہ تحریک انصاف نے کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, پنجاب میں, KP میں حکومت بنائی, ہم 2023 میں سندھ میں بھی حکومت بنائیں گے, جب تک تو سب کچھ یہاں پہ برباد ہو چکا ہوگا, یہاں کچھ نہیں بچے گا. وزیر اعظم صاحب, میں اس بات کو ذاتی طور پہ, میں اپنی PTN میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس صوبے میں کم سے کم 6 مہینے کے لیے جو ہے نا گورنر رول لگ جانا چاہیے, تاکہ کم سے کم نظام تو سیدھا ہو. ہر قیامت یہاں پر آتی ہے, ہر مصیبت یہاں پر آتی ہے. پینے کا پانی نہیں ہے, اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے, اسپتالوں میں علاج نہیں ہے, بلڈرز پریشان ہیں, ہر آدمی پریشان ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں تو کبھی ایسا بلڈرز نے کمپلین نہیں کی کہ ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے, کوئی سسٹم کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. ٹائم لائن جو ہے وہ سیٹ ہیں, ٹائم لائن سیٹ ہیں کہ کتنے دن میں بلڈر کو جو ہے اس کا نقشہ اس کا کلیئر ہو جائے گا, کتنے دن کے اندر اس نے جو ہے اس کو اپروول مل جائے گا. دھکے نہیں کھانے پڑتے ہیں بلڈر کو, گول گول نہیں اس کو گھومنا پڑتا ہے. سو لہذا میں ونس اگین سخت الفاظ میں سندھ پولیس نے جس طریقے سے تشدد کیا, میں تشدد کا لفظ استعمال کروں گا, آباد کے اوپر, بلڈرز کے اوپر, جو ٹیکس پیئرز ہیں اس کی میں مذمت کرتا ہوں سخت الفاظ میں. میں چیف جسٹس صاحب سے ایک دفعہ واپس گزارش کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نظر ثانی کیجئے, یہ ظلم ہو رہا ہے, کوئی راستہ نکالیں. ہم اپنی طرف سے میں یہ آپ کو آفر کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے 28 MPs کے جو 5 سٹار ریزیڈنسیز تیار ہو رہی ہے اس وقت کراچی کے اندر, جو سب سے 5 سٹار کوئی اپارٹمنٹ بن رہے ہیں, گھر بن رہے ہیں, وہ آپ کے MPs کے بن رہے ہیں سندھ اسمبلی کے سامنے. سوئمنگ پول ہے وہاں پہ, خواتین کے لیے پارلر بن رہے ہیں اور 2 یونٹ اپارٹمنٹ بن رہے ہیں. تحریک انصاف کے 28 MPs کے جو 28 اپارٹمنٹ ہے وہ نسلا ٹاور کے ریزیڈنٹس کو دے دیں مالکانہ حقوق کے ساتھ. ہمیں نہیں چاہیے وہ اپارٹمنٹ, وہ ان کو دے دیں. اور ساتھ ساتھ سندھ حکومت جو بلاول ہاؤس کے ارد گرد 200 بنگلے ہیں جو کہ آپ کے لیڈران کے پاس ہیں, وہ باقی آپ ان کو دے دیں. لیکن یہ رویہ کراچی کے ریزیڈنٹس کے ساتھ, کراچیائٹس کے ساتھ یہ بہت ہی افسوسناک ہے. بالکل ہم وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس کے اندر کوئی راستہ نکالا جائے. چیف جسٹس صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ان سے بھی چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کریں تاکہ کم سے کم یہ معاملہ حل ہو سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.